آقا جی کہتے اوتی تو مفاتی خزائن الارض، زمین کی کنجیاں خدا نے میرے ہاتھ میں دی ہے. کہا اللہ موتی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. لیکن جو ان کے ہو جاتے ہیں ان کو پھر آقا جی سے سخی بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم دیکھو ان کے ہو گئے ہیں، نیت میں پکے غلطیاں ہوتی، معافی مانگتے ہیں. کیسے یہاں رزق کی فراوانی چل رہی ہے، لنگر کی فراوانی چل رہی ہے. جو بھائی آتے ہیں ان کی نوکریاں لگ جاتی ہیں، جو بھائی آتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، ان کے وسائل بن جاتے ہیں، لاکھوں پتی بن گئے ہیں، بعض کروڑ پتی بھی یہاں بن گئے ہیں، بعض کروڑ پتی سے ملوں کے مالک ہو گئے ہیں. ہاں، تو کون سا مسئلہ آقا جی حل نہیں کر سکتے. لیکن جب تم کو ان کے ہو جاؤ گے، جیسے انہوں نے کہا جو کسی کا ہو جاتا ہے وہ اس کے کام میں دخل دیتا ہے. میں چاہتا ہوں آقا جی آپ کے معاملے میں دخل دیں. تو آپ مجھے نہ لکھیں، نیت ٹھیک کر لو کہ آج سے تم غلام مصطفیٰ ہو، تم نے دل دے دیا حضرت محمد مصطفیٰ کو، اور وظیفے تمہارے ناغے نہ ہوں. وظیفوں کو 15-20 منٹ کے بعد میں بڑھاتے رہو، ترتیب سیکھتے رہو، تو ان کی نگاہ تمہاری طرف آتی رہے گی. ہر دن دوسرے دن سے اچھا اور رحمت والا آئے گا. جو ان کی نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا. جو ان کی نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا. مشرق میں جاؤ مغرب میں جاؤ، ہم محفوظ اردہ مگر ان کے ہو گئے. ان کی نگرانی حیات النبی ہے موجود ہے. تو اس چیز پر یقین پیدا کرو، کچھ اعتبار میرے پر کرو، کیونکہ کائنات میں باتیں کوئی نہیں کہتا ہے. کیوں کہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے ایسے ہو سکتا ہے، حدیث میں آیا، قرآن میں آیا. شیخ امین ایسے کیسے بولتا ہے آقا نے ایسے کہا جیسے آقا اس کے ساتھ ہے اللہ. تو ان کو یہ نعمت نہیں حاصل ہے نا، ہمیں حاصل ہے. اس لیے 3 دن خواب میں جو آئی، ان کو آقا سے پوچھو یہ صحیح تھی غلط تھی. 3 دن متواتر. ہاں آقا کیا آپ کہیں مجھے محمد نے بٹھایا ہے، اور ڈٹ کے کہیں، جیسے کہا ڈٹ کے کہیں تو ان کے کہنے سے ہو گیا. تو اس سے ان کے پیغام میں پہنچاتا ہوں. ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. ان کے پاس ہوتی تو آقا کے سامنے کوئی دم نہیں مارتا، وہ نعرے مرواتے رہتے ہیں. جب تم آقا کو حیات النبی سمجھتے ہو تو ان کے سامنے اپنی شوخی اور اپنی وہ رکھتے ہو. یہ نعرے نہیں مروانے چاہیے. حیات النبی ہے. ان کے سامنے دعویٰ ہستی ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. تاکہ ہر چیز میں آقا کو آگے رکھے. کسی اولیاء کے سناتے رہنے، وہ سناتے چینل میں دکھاتے ہیں کبھی کبھی، اور دور خدا سے کر. وہ تو ہے سب برحق ہے، وہ تو انکار نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں وہ راستہ ملے جو آقا سے ہم کو جوڑ دے. ایسے بھی سلسلوں میں بھی ہوتا ہے کبھی قسمت سے، کیونکہ بدوی آ جائے، دیہاتی آ جائے، دل کا سچا ہو اور طریقت والے پہ کرم اس کا رابطہ ہے، وہ دیہاتی کو پکڑ کے آقا کے سامنے کر دیتا، ولی اللہ بن جاتا ایک ہی نظر سے. تو نیت ٹھیک مشکل سے ہوتی ہے. ایسی باتیں نہیں کر سکتے یہ لوگ، نہ ان کے پاس ہیں. ہوتے تو ایسے ان کی حالتیں نہ ہوتی. تو بہرحال میں تم کو بہت بڑی باتیں بتا دی ہیں اور بہت سی چھپائی ہوئی ہیں. ان کا اگر تو ہو گیا، جنات کروڑوں تمہارے سلسلے میں موجود ہیں. تمہاری مسجد میں کروڑوں جنات ہیں، ایک میں 100 قبیلہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. تمہارے پیر بھائی ہیں، جیسے گزرے ہو حیران کر دیا انہوں نے. جنات کے قبیلے، خوشخبری ہو تم کو، بڑی عجیب بات کہی انہوں نے. سبحان اللہ. ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے جنات، کہنے لگے یہ محمد والے ہیں. کیا تم کو چاہیے؟ جناتوں میں بھی تمہارا نام آ گیا، وہ بھی کہتے ہیں یہ محمد والے ہیں. اور کروڑوں ہیں داخل ہو گئے. فیض ہے ان کو، لنگر کھاتے ہیں، اوپر بیٹھتے ہیں. کروڑوں ہیں، ادھر بھی کروڑوں ہیں، درس سنتے ہیں، جاتے ہیں، ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں. کیونکہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ فیض جاری کیا ہے. بس اب ایک کوشش میری ہے وہ کہ کبھی ہوگی ان کی مرضی ہے، نہیں ہوگی ان کی مرضی ہے. جو کہیں آتے جاتے نہیں، ان کا عکس کہیں آتا ہے، ان کے عکس میں ان کی روحانیت کا اثر ہوتا ہے. اس لیے بعض اکا دکا کبھی یہاں مجھ کو نہیں دیکھتے، آقا جی کو بیٹھے دیکھتے ہیں. تو آقا جی آتے جاتے نہیں، ان کی روحانیت کا عکس آتا ہے، وہ نہیں آتے جاتے. اس عکس میں آقا کی روحانیت کا اثر ہوتا ہے. جیسے مکے میں تشریف فرما تھے آقا جی، تو پہلی دفعہ شیخ طریقہ کے ساتھ وہ اتفاق سے وہاں تھا. وہ حیران ہو گیا، آقا جی مکے میں حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ حیران ہو گیا، 70,000 فرشتہ زیارت کے لیے آسمان سے آتا ہے، اور لوگ حج عمرے میں آتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، آقا جی یہاں بیٹھے ہوئے. آقا جی پوچھتے ہیں، سب دلوں کا حال جاتے ہیں. تو شیخ ادب سے جا کے بیٹھ گیا، سوچ میں پڑ گیا، یہ یہاں تشریف فرما ہے، لوگ وہاں عمرہ حج کر رہے ہیں، سلام کے لیے جا رہے ہیں، فرشتے، یہ کیسے؟ تو ان کی کمالات میں سے. تو انہوں نے پتہ کیا کہا میں وہاں بھی ہوتا ہوں. میں وہاں بھی ہوتا ہوں، ماشاء اللہ. اور تم کو کیا بتاؤں. تو آتے جاتے کہیں نہیں ہے، جیسے کہتے نا کہ شاہدنا آتے ہیں، ان کو غلط فہمی ہے. سورج کی روشنی کہیں آ جائے تو اس روشنی ہے، سورج خود نہیں آتا، وہ آسمان پہ رہتا ہے. تو آقا جی کہیں فیض آ جائے تو وہ بات بزرگوں کو غلطی لگتی ہے، تو اس فیض سے کہتے ہیں آقا جی آئے ہوئے. آقا جی نہیں آتے، وہ فیض ہوتا ہے. آقا جی اپنی، کیونکہ ایک دفعہ آقا جی نے کہا، نرمی سے کہا اور افسوس ظاہر کیا، کہا یہ لکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آقا جی آتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، یہ مجھے اپنے دروں پر پھراتے ہیں. دنیا کا بادشاہ کسی کے در پہ نہیں جاتا، دنیا کا بادشاہ کسی کے در پہ نہیں، مجھے اپنے دروں پہ پھراتے ہیں کہ وہ آتے ہیں. میں کہیں نہیں جاتا، میں جس کو چاہتا ہوں اپنے در پہ لے آتا ہوں. تو یہ عقدہ آج تک کسی طریقت والے نے نہیں کھولا، یہ تمہارا سلسلہ ادریسیہ میں آقا جی نے کھولا. کیونکہ میرا اپنی اجتہادی بات نہیں ہے نا، آقا جی کی بات ہے. جو آقا جی پر جھوٹ بولے جہنم میں رستہ بنا. ہاں، تو یہاں بھی دکھتے ہیں تو ان کا عکس آتا ہے، وہ آتے نہیں. اس عکس میں ان کی روحانیت کا اثر ہوتا ہے. اس لیے شیخ کے سامنے بیٹھنا، اگر اس میں آقا کی روحانیت کا اثر ہے، وہ سینکڑوں سالوں کی عبادت سے افضل ہوتا ہے کہ اس پر شیخ کے اندر سے آقا کی روحانیت کا اثر پڑتا ہے. ہاں، اور وظیفے نہ چھوڑے اور رابطہ رکھے، دوستی خدا رسول شیخ سے رکھے. اگر شیخ کی دوستی ہے، شیخ تمہاری دوستی ہے فنا فی الرسول نے آقا سے کرا دے گا، اور آقا سے تمہاری دوستی ہو گئی، آقا جی تمہاری دوستی خدا سے کرا دے گا. یہ آسان اس کا ترجمہ، فنا فی شیخ، فنا فی الرسول، فنا. اور غیرت شیخ ہونی چاہیے. ایک دفعہ ایسے ہی واقعہ کوئی ہوا، آقا جی کا سامنا ہوا، تو اس کے دل میں خیال آیا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا. آقا جی نے غور سے کہا یہ بھی تمہارے دل میں نہیں آنا چاہیے کہ تم شیخ عبدالقادر جیلانی سے تو تم کو نہیں ملا ہے، تم کو تو شیخ امین نے ملا ہے، تمہارے لیے وہ جو تم کو ملا ہے. کیسے آقا نے بات کی؟ کہ اس کا خیال کیوں آیا؟ اس نے تم کو ملایا تھا. ایسے مدینے نہیں جا سکتا، مدینے جانے کا خیال کیا، آقا نظر آیا، منع کیا کہ یہاں مت آنا، ہم تم کو یہاں سے نہیں ملے ہیں، ہم تم کو شیخ کے پاس سے ملے. اس نے رابطہ کرایا، پہلا مدینہ شیخ ہے، دوسرا مدینہ یہاں ہے. دیکھا، یہ چیزیں یاد رکھیں، آپ کے کام میں آئیں گے. یہ کہیں تم کو کوئی نہیں بتائے گا. وہ کہیں گے ادھر بھی چلے جاؤ، ادھر بھی جاؤ، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. جو جاتے آتے جاتے ان کو چھوڑ دو. اگر تم کو نبی سے رابطہ، محبت، تعلق پیدا کرنا، وہ بنیادی اتفاق یہ رستہ ہے، بالاتفاق اولیاء کے، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ. آسان ترجمہ، شیخ سے دوستی محبت لگائی، اگر شیخ کی محبت آقا سے، اور تمہاری دوستی محبت آقا سے کرا دے گا. اور آقا سے تمہاری دوستی محبت ہو گئی، فنا فی الرسول ہو گیا، تو آقا تمہاری دوستی محبت اللہ سے کرا دے گا. یہ آسان ترجمہ. یہ آپ کو باتیں نہیں ملیں گی، بڑی
بنیادی اور بڑی مضبوط اور حقیقت کی باتیں. آقا جس کو سوتے یا جاگتے دیکھیں گے، بات کریں گے، وہ حدیث نہیں ہوگی؟ تو حدیثیں تو چل رہی ہیں، وہ کہتے ہیں حدیثیں ختم ہو گئی ہیں، بلکہ اس سے مضبوط حدیثیں آ رہی ہیں جو پہلے نہیں تھی، کیونکہ وہ نقل کرتے ہیں نا سند کے ساتھ. اور تم طریقت میں آقا سے بات چیت کرتے ہو، نقل نہیں کرتے ہو کہ ان کو دیکھا، ان سے بات چیت ہوئی، ان کی آواز سنی، ان کا انداز سنا، پھر کہا انہوں نے ایسے کہا ہے. اللہ! تو یہ بات زیادہ مضبوط ہے، وہ مضبوط ہے، یہ زیادہ تو تمہاری یہ حصہ میں کھولنا چاہتا ہوں، اگر تمہاری مرضی. اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں تھک گیا ہوں، اب میں زیادہ نہیں بیٹھ سکتا. اتنا وقت دے دیا، تم کو شکر کرو، اور خدا کرے تمہارے دل میں باتیں اتر جائیں، ان کی عظمت اتر جائے، اور تمہارا آقا جی سے رابطہ محبت ہو جائے، تم کو یہ چیزیں سرپرستی ان کی نصیب ہو انشاءاللہ تعالی. تو نیت کر لو، تم نے دل نبی کریم کو دے دیا، تم نبی کریم کے غلام ہو، ہاں جی، اور ان کی ہر بات سے تم کو اتفاق ہے، اختلاف نہیں ہے، تو تم شکر کر تم اس طرف آ گئے ہو. اچھا مجھے اجازت دے، میں تھک گیا ہوں، اور آپ کو کروڑ آئی لو یو کے ساتھ پھر ملیں گے، گھور کھلیں گے، ہم تو تم ہنسو گے، ہم ہنسیں گے، کیونکہ رحمت اللہ عالمین ہے نا آقا. ہاں انشاءاللہ. اور آقا جی کا دخل یہاں آتا ہے ان کی روحانیت کا، اس لیے انہوں نے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ جب تم بیٹھتے ہو تمہاری آواز سے ان کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، کہ ان کا دخل ہے نا بیچ میں. اور ان کی روحانیت کے میرے اثر میں ادھر ہی ہیں وہ، لیکن ان کی روحانیت کا اثر اگر ادھر عکس آتا ہے تو اس میں ان کی روحانیت کا اثر ہوتا ہے، تو پھر یہ بے ادبی ان تک بھی جاتی ہے نا. ہاں ایسا سوچیں نا. تو جب آئیں شور نہ مچائیں، میری آواز سے آپ کی آواز نیچے ہو جائے، اور اتنی بڑی خوشخبریاں تم کو سنائیں، کیا تم کو چاہیے؟